اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو ایک نئے باب میں داخل ہو رہی ہے اور وہ ہے باب ثانی یعنی فعل کا باب۔ چونکہ ہم پہلے تمہید میں گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد باب اول تھا جو اسم میں گفتگو تھی، اور ابھی باب ثانی ہے، اس میں ہم باب ثانی میں فعل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فعل کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں۔ فعل یا ماضی ہوتا ہے، یا مضارع اور یا امر ہوتا ہے۔ فعل ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے اور امر کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اب تفصیلاً ذکر کریں گے۔ فعل ماضی کیا ہے اور یہ بنتا کیسے ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ فعل ماضی کی پہلے تعریف کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی تعریف یہ ہے کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو زمانہ خبریت سے پہلے والے زمانہ پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جس زمانے میں متکلم مخاطب کو خبر دے رہا ہے اس زمانے سے پہلے والا زمانہ۔ مثلا متکلم مخاطب کو بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا ہے۔ اب یہ ضرب، یہ جو خبریت کا زمانہ ہے، یہ ضرب ماضی آیا ہے تو یہ ضرب بتا رہا ہے کہ اب اس خبریت سے پہلے ضرب پڑ چکی ہے، وہ مار چکا ہے، تو یہ ضرب ماضی جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کر رہا ہے۔ اس کی بنا کیا ہے، ہوا مبنی علی الفتح، یہ فعل ماضی جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یعنی اس کا جو لام کلمہ ہے، لام الفعل ہے، وہ مبنی علی الفتح ہے۔ جب مبنی علی الفتح ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا مبنی علی الفتح وہ فتح لفظی ہے یا تقدیری ہے۔ فتح لفظی کیسے، جیسے ضربہ ہے، نصرہ، سمع، فاہمہ وغیرہ، ان تمام مثالوں میں فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے اور فتح لفظاً موجود ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یا وہ مبنی علی الفتح ہے لیکن لفظاً وہ نہیں ہے فتح، بلکہ وہ فتح تقدیراً ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن فتح ہے وہاں پر، جیسے رما۔ اب رما اصل میں کیا تھا، راما یا تھا، یا پر فتح تھی، لام الفعل پہ فتح تھی، لیکن وہ فتح ہمیں نظر نہیں آ رہی تو فتح تقدیری ہے۔ یہ بھی مبنی علی الفتح ہے لیکن فتح لفظی نہیں ہے بلکہ تقدیری ہے۔ تو لہٰذا فعل ماضی مبنی علی الفتح رہتا ہے، ہاں وہ کبھی لفظاً فتح ہوتی ہے، کبھی تقدیراً فتح ہوتی ہے۔ یہ فعل ماضی کب تک مبنی علی الفتح رہتا ہے، جب تک اس فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ آئے یا واو نہ آئے، کیونکہ اگر اس فعل کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک آ جائے گی جب فعل ماضی کے ساتھ، تو پھر یہ فعل ماضی مبنی علی السکون بن جائے گا، اس کا لام کلمہ ساکن ہو جائے گا، اس میں جزم آ جائے گی۔ جیسے ضربت، اب اس میں تو ضمیر مرفوع ہے، فاعلی ضمیر ہے، متحرک ہے، اس پہ حرکت ہے، ساکن نہیں ہے۔ ضربت کی طرح جو چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اس میں تا ہے لیکن وہ متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، تو وہاں پر وہ با پر لام کلمہ پہ فتح ہے، لیکن تو جو مرفوع ہے اور متحرک ہے، فاعلی ضمیر ہے اور متحرک ہے، حرکت ہے اس پر، تو یہاں پر جو با ہے کہ لام کلمہ لام الفعل وہ ساکن ہے۔ یا ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، تو ان مثالوں میں کیا ہے، جتنی بھی مثالیں ہیں جہاں پر ضمیر مرفوع متحرک ہے تو وہاں پر یہ مبنی علی السکون ہوگا فعل ماضی۔ اور اگر اس کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ واو آ جائے تو پھر یہ مبنی علی الضم ہو جائے گا، جیسے ضربو، یعنی جب فعل ماضی کے ساتھ واو آئے گی تو وہ مبنی علی الضم، یعنی لام الکلمہ، لام الفعل کیا ہو جائے گا، اس پر ضمہ آ جائے گی۔ پھر یہ ضمہ یا لفظاً موجود ہوتی ہے یا تقدیراً موجود ہوتی ہے، جیسے ضربو میں لام الکلم، چونکہ اب فعل ماضی کے ساتھ واو آ چکی ہے تو اب یہاں پر جو با ہے لام الفعل اس پر ضمہ ہے، اور ضمہ لفظاً موجود ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یا وہ ضمہ تقدیراً ہوتی ہے، لفظاً نہیں ہوتی، جیسے رماؤ ہے۔ اب رماؤ اصل میں کیا تھا، رمایو تھا، لام الکلمہ پہ ضمہ ہے لیکن وہ حذف ہو چکی ہے، کسی علال والے قاعدہ وہ تفصیلاً آپ یقیناً جان چکے ہوں گے صرف میں، تو اس وجہ سے رماؤ بن چکے۔ اب اس میں بھی لام الکلمہ پہ ضمہ ہے کیونکہ ساتھ واو آ چکی ہے، لیکن وہ تقدیراً ہے یہاں پر۔ تو یہ فعل ماضی میں کچھ گفتگو تھی۔ ابھی آتے ہیں فعل مضارع میں۔ فعل مضارع کیا ہے؟ فعل مضارع اس کی تعریف یوں کریں گے کہ یہ وہ فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہے، حروف عطین جو 4 حروف مضارع ہیں
حروف عطین کہیں یا اسے حروف عنایتہ کہیں، حمزہ، نون، یا تا، یہ اس کے فعل مضارع کے فعل کے شروع میں آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ فعل جو ہوتا ہے فعل مضارع یہ اسم کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شباہت دو طرح کی ہوتی ہے، یا لفظاً شباہت ہوتی ہے یا معناً شباہت ہوتی ہے۔ لفظاً شباہت کس طرح؟ حرکات و سکنات کے اتفاق کے اعتبار سے، کہ فعل مضارع جو ہے یہ اس میں فاعل سے مشابہ ہو چکا ہے، یا لفظاً بھی اور معناً بھی۔ جب حروف عطین جو ہیں 4 حروف مضارع وہ فعل کے شروع میں آ چکے ہیں تو یہ فعل لفظاً بھی مشابہ ہو چکا ہے اس میں فعل کے، معناً بھی مشابہ ہو چکا ہے۔ لفظاً مشابہ ہوا ہے 3 اعتبار سے۔ پہلا اعتبار کہ مثلا یضربو فعل مضارع ہے، اور ضاربون، یضربو کا جو اس میں فعل ہے وہ ضاربون ہے، تو یضربو ضاربون سے مشابہ ہے کس چیز میں؟ کہ جتنے حروف یضربو میں متحرک ہیں ان پہ حرکت ہے، ضاربون میں بھی اتنے حروف پر حرکت ہے۔ جتنے حروف فعل مضارع میں ان پہ جازم اور ساکن ہیں اتنے حروف اس میں فاعل میں بھی ساکن ہیں۔ یضربو میں ایک حرف ساکن ہے 3 متحرک ہیں، تو ضاربون میں بھی ایک حرف ساکن ہے 3 متحرک ہیں۔ تو حرکات و سکنات میں اتفاق کے اعتبار سے اس میں فعل اور فعل مضارع اس میں فعل کے ساتھ مشابہ ہے۔ یا اسی طرح یستخرجو، یہ اس میں فعل مضارع ہے، مستخرجن یہ اس میں فاعل ہے۔ تو یستخرجو میں جتنے حروف متحرک ہیں مستخرجن میں بھی اتنے حروف متحرک ہیں، جتنے حروف یستخرجو میں ساکن ہیں اتنے حروف مستخرجن میں ساکن ہیں، یعنی 2 یستخرجو میں 2 ساکن ہیں تو مستخرجن میں بھی 2 ساکن ہیں، باقی یستخرج میں متحرک ہے حرکت ہے تو مستخرجن میں بھی حرکت ہے، وہ حروف متحرک ہیں۔ لہذا پہلی شباہت یہ ہے اس میں فعل کے ساتھ کہ حرکات و ساکنات کے اتفاق کے اعتبار سے اس میں فعل اور فعل مضارع مشابہ ہیں۔ دوسری چیز کہ لام تاکید جس طرح اس میں فاعل پر آ سکتی ہے اسی طرح لام تاکید فعل مضارع پہ بھی داخل ہو سکتی ہے۔ ان زیدن لیقوم اور ان زیدن لقائم، یہ جو یقوم سے پہلے لام آئی ہے یا قائم سے پہلے لام آئی ہے اسے لام تاکید بولتے ہیں، اور یہ جس طرح اس میں فاعل کے ساتھ پہ داخل ہو رہی ہے اس طرح فعل مضارع پہ بھی داخل ہو رہی ہے، تو اس چیز میں بھی فعل مضارع اور اس میں فاعل مشابہ ہیں کہ بتحقیق زید، یعنی انا بھی تحقیق کے لیے اور آگے یقوم کے ساتھ جو لام ہے وہ بھی تاکید کے لیے کہ زید حتماً وہ کھڑا ہے۔ تیسری چیز حروف کی تعداد کے اعتبار سے بھی دونوں مشابہ ہیں، مساوی ہوتے ہیں، یعنی جتنے حروف فعل مضارع کے ہیں اتنے حروف اس میں فاعل کے ہیں۔ یضربو میں 4 حروف ہیں تو ضاربن میں بھی 4 حروف ہیں، یستخرجو میں 6 حروف ہیں تو مستخرجن میں بھی 6 حروف ہیں، تو حروف کی تعداد بھی مساوی ہوتی ہے اس میں فعل اور فعل مضارع کی، تو اس وجہ سے فعل مضارع اس میں فاعل کے ساتھ لفظاً شباہت رکھتا ہے ان 3 چیزوں کے اعتبار سے، یعنی لفظی شباہت ہے یہ 3 اعتبار سے، معنن بھی یہ ان میں شباہت ہے کس اعتبار سے کہ جس طرح فعل مضارع میں حال اور استقبال کا معنی ہے اس طرح اس میں فاعل میں بھی وہ حال استقبال کا معنی ان میں بھی مشترک ہوتے ہیں، اگرچہ ماضی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن حال اور استقبال والے دونوں معنی بھی اس میں زمانے پائے جاتے ہیں اس میں فاعل میں، تو اس اعتبار سے معنوی اعتبار سے یعنی جو زمانے کا معنی ہے، جس طرح مثلا ضاربن میں حال استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، یضربن میں اسی طرح حال اور استقبال کا معنی پایا جا رہا ہے، تو معنی کے اعتبار سے بھی شباہت ہے اس میں فعل اور فعل مضارع کے درمیان۔ اس کے بعد فعل مضارع کی ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ویسے تو فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مثلا یضربو ہے یا ینصرو ہے، اس میں حال کا معنی بھی اور استقبال کا معنی بھی، ینصرو زیدن زید مدد کر رہا ہے یہ معنی بھی پایا جا رہا ہے حال کا، اور استقبال کا بھی کہ زید مدد کرے گا، لیکن اگر اس پہ سین یا سوف داخل ہو جائیں تو پھر یہ فعل مضارع زمانے استقبال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یعنی سا ینصرو یا سوف ینصرو، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ زید مستقبل میں مدد کرے گا، زمانے استقبال میں فیوچر میں مدد کرے گا، نہ کہ حال میں۔ جو پہلے ینصرو میں حال استقبال دونوں معنی پائے جا رہے تھے، ابھی سین اور سوف کے آنے کے بعد ان میں حال والا معنی اب نہیں رہا، صرف استقبال کا معنی ہے اور زمانہ مستقبل ہے۔ اور جب لام مفتوحہ آئے گی فعل مضارع پر تو وہ فعل مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا، یعنی اس میں پھر استقبال والا معنی نہیں رہے گا۔ جب لا یضربو کہیں گے، لا یقومو کہیں گے، لا ینصرو کہیں گے، جب لام مفتوح آئے گی فعل مضارع پہ داخل ہوگی تو پھر وہ فعل مضارع اس میں استقبال کا معنی نہیں رہے گا بلکہ حال کا معنی آ جائے گا۔ تو یہ جب دو
شباہتیں پائی جا رہی ہیں، لفظی شباہت بھی ہے اس میں فعل کے ساتھ فعل مضارع کی، اور معنوی شباہت بھی ہے فعل مضارع کی اس میں فعل کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اس فعل کو مضارع کہا جاتا ہے، مشابہ، مضارع یعنی شباہت جس میں مشابہت پائی جائے، تو شباہت لفظی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جب اس فعل مضارع میں ہم نے کہا کہ شروع میں حروف مضارعہ آتے ہیں، حروف عطین آتے ہیں، حروف انیتہ آتے ہیں، تو ان حروف مضارع کو حرکت کیا دیں گے؟ کیا وہ مضموم ہوں گے یا ان پہ نصب فتح ہوگی؟ کیا ہوگی حرکت؟ کہتے ہیں اگر جس فعل کا ماضی 4 حرفی ہے، جب اس فعل ماضی سے ہم مضارع بنائیں گے تو وہاں پر حرف مضارع مضموم ہوگا، اس پر ضمہ ہوگی۔ جیسے اکرما، اخرجا، یہ 4 حرفی ہے، ماضی 4 حرفی ہے، یا دحرجا ماضی ہے 4 حرفی ہے۔ جب ان سے ہم بنائیں گے، یہ فعل مضارع بنائیں گے، تو وہاں پر جو حرف مضارع شروع میں آئے گا وہ حرف مضارع مضموم ہوگا، یعنی اکراما سے یکرمو یا پر ضمہ ہوگی، اخراجا سے یخرجو یا پر ضمہ ہے، دحرجا سے یدحرجو یا پہ ضمہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ماضی 4 حرفی ہے تو اس کا جو مضارع آئے گا اس مضارع میں حرف مضارع مضموم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقیوں میں اگر وہ ماضی 3 حرفی ہے یا 5 حرفی ہے، 6 حرفی ہے، ان تمام صورتوں میں حرف مضارع پہ فتح ہوگی۔ جیسے کاتبہ سے یکدبو، ناصرہ سے ینصرو، اب یہاں پر یا پہ فتح ہے، یا تعلمہ سے یتعلمو یا پر فتح ہے، استخرجہ سے یستخرجو، استخرجہ 4 حرفی ہے اور 6 حرفی ہے، تو یستخرجو جو ہے اس پر یا پہ فتح ہے یہاں پر۔ اچھا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے فعل مضارع؟ کہتے ہیں جو نحوی حضرات ہیں وہ فعل مضارع کو اعراب دیتے ہیں، یعنی معرب مانتے ہیں، جبکہ فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، یعنی فعل میں چونکہ اسم میں اصل ہے کہ اسم معرب ہو، مگر یہ کہ بعض اسماء مبنی بن جاتے ہیں۔ اس طرح فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، مگر یہ کہ بعض اسماء یہ معرب بن جاتے ہیں، یعنی اصل سے ہٹ کر ہے اعراب۔ اگرچہ فعل میں اصل کیا ہے کہ وہ مبنی ہو، لیکن نحوی حضرات فعل مضارع کو معرب مانتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو فعل ہے وہ اسم سے مشابہ ہے، پھر جب اسم معرب ہے تو اسم میں اصل اعراب ہے، تو اس فعل مضارع میں بھی ہم اسے معرب مانتے ہیں، کیونکہ اس فعل مضارع کی بھی اسم فاعل کے ساتھ شباہت ہے، اسم کے ساتھ شباہت ہے، تو یہ بھی معرب ہے۔ فعل مضارع معرب رہتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ نہ آئے، یا جمع مؤنث والی نون نہ آئے، کیونکہ اگر نون تاکید خفیفہ یا ثقیلہ آ جائے گی تو پھر یہ فعل مضارع مبنی ہو جائے گا اور مبنی علی الفتح ہوگا۔ جیسے ینصرن، را پہ فتح ہے اور یہ مبنی ہے، مبنی علی الفتح۔ اور اگر جمع مؤنث کی نون آ جائے گی تو پھر مبنی علی السکون ہو جائے گا، جیسے ینصرن، تنصرن، را ساکن ہے اور یہ مبنی علی السکون ہے۔ لہٰذا فعل مضارع معرب رہے گا جب تک اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نہ آئے یا جمع مؤنث کی نون نہ آئے۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس والاربعون، الباب الثانی فی الفعل، دوسرا باب فعل میں ہے۔ اقسامہ، فعل کی اقسام کتنی ہیں؟ وہی ثلاثہ، فعل کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ ماضٍ و مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر۔ پہلی قسم الماضی۔ ماضی کیا ہے؟ تعریفہ وہو فعل دل علی زمان قبل زمان الخبریہ، یہ وہ فعل ہے جو ایسے زمانے پہ دلالت کرتا ہے جو خبریت، خبر دینے والے زمانے سے پہلے والا زمانہ ہوتا ہے، یعنی جب متکلم مخاطب کو خبر دے رہا ہوتا ہے تو اس خبر والے زمانے سے پہلا زمانہ کون سا ہے؟ پاسٹ، اور جو گزشتہ اور سابقہ زمانہ جو ماضی کا ہے اس پہ یہ فعل دلالت کرتا ہے۔ بناؤہ، فعل ماضی مبنی ہے، اس کی بنا کس پر ہے؟ وہو مبنی علی الفتح ہے، یہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے۔ پھر یہ فتح اللفظی، لفظی فتح ہوتی ہے، جیسے ضاربہ میں با پر فتح ہے اور یہ لفظی فتح ہے۔ اوی تقدیری، یا وہ جو فتح ہے لام کلمہ پہ، وہ فتح تقدیری ہوگی، ہے مبنی علی الفتح لیکن وہ فتح تقدیری ہے، جیسے رما میں، راما یا تھا لیکن ابھی رما ہے، وہ فتح ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہی۔ یہ مبنی علی الفتح رہتا ہے فعل ماضی، کب تک؟ الا اذا کان معہ، مگر جب اس فعل کے ساتھ آ جائے، کیا آ جائے؟ ضمیر مرفوع متحرک، ضمیر آ جائے جو ضمیر مرفوع ہے، فاعلی ضمیر ہے اور متحرک ہے یعنی ساکن نہیں ہے۔ جب اس فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک آ جائے گی تو پھر یہ فعل ماضی کیا ہوگا؟ فہو مبنی، وہ مبنی ہوگا لیکن اب فتح پر نہیں بلکہ علی السکون، مبنی علی السکون ہوگا۔
جیسے ضربتو ہے، اب یہاں پر تا ضمیر مرفوع ہے، متحرک ہے، یہ ضربہ کے ساتھ آئی ہے، تو اب ضربہ کی جو با پہلے فتح تھی اب یہ مبنی علی السکون ہو جائے گی. یا ضربنا ہے، ضربتا ہے، ضربتما ہے، تمام صورتوں میں لام کلمہ لام الفعل یہ مبنی علی السکون ہے. الا اذا کان معہ ضمیر او الا اذا کان معہ واو، یا جب اس کے ساتھ واو آ جائے، یعنی فعل ماضی کے ساتھ جب واو آ جائے گی تو فہو مبنی، تو پھر یہ فعل ماضی مبنی ہے، لیکن فتح پر نہیں، کس پر؟ علی الضم میں، مبنی علی الضم ہو جائے گی، پھر اس فعل ماضی کا جو لام کلمہ ہے لام الفعل اس پر ضمہ آ جائے گی. پھر وہ ضمہ اللفظی یا لفظی ضمہ ہوگی، ہمیں ظاہراً لفظوں میں نظر آ رہی ہوگی، جیسے ضربو میں ہے، ضربہ کے ساتھ واو آئی ہے تو با جو لام کلمہ ہے لام الفعل ہے اس پر ضمہ آ گئی ہے. اب تقدیری یا جو لام کلمہ ہے اس پر ضمہ ہے، مبنی علی الضم ہے، لیکن وہ ضمہ ظاہری نہیں ہے، لفظوں میں نظر نہیں آ رہی بلکہ تقدیری ہے، جیسے رمو، اصل میں کیا تھا؟ رمایو تھا، تو یہاں پر جو ضمہ ہے جو کہ واو ساتھ آ چکی ہے تو یہ مبنی ہے، مبنی علی الضم ہے، لیکن لفظاً ضمہ نہیں ہے بلکہ تقدیراً ضمہ ہے. دوسری قسم ہے فعل کی المضارع، فعل مضارع، اس کی تعریف کیا ہے؟ وہو فعل یشبہ الاسم، وہ فعل ہے جو اسم کے مشابہ ہے، باحد حروف عطین فی اولہ، کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کسی ایک حرف آنے کی وجہ سے یہ جو فعل ہے یہ اسم کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے. کتنی جہات سے؟ من جہتین، دو جہتوں سے، دو اعتبار سے یہ فعل، جب اس فعل کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو یہ فعل اسم فاعل سے مشابہ ہو جاتا ہے، من جہتین، دو اعتبار سے، دو جہتوں سے. دو اعتبار کون سے ہیں؟ لفظی اعتبار، لفظی جہت، اور معنوی اعتبار اور معنوی جہت. لفظی اعتبار کیا ہے؟ لفظی جہت کیا ہے؟ فی اتفاق حرکاتہما و سکناتہما، جب لفظی جہت سے یہ مشابہ ہے فعل مضارع اسم فاعل کے، تو پھر لفظی اعتبار میں تین چیزیں ہیں جس میں شباہت ہے لفظوں میں. پہلی چیز کہ حرکات و سکنات میں اتفاق پایا جاتا ہے اسم فاعل اور فعل مضارع میں، جیسے یضرب اور ضارب میں ہے، یستخرج اور مستخرج میں ہے. یضرب فعل مضارع ہے، ضارب اسم فاعل ہے، یستخرج فعل مضارع ہے، اس کا اسم فاعل مستخرج ہے. تو ان دونوں میں حرکات اور سکنات میں اتفاق پایا جاتا ہے کہ جتنے حروف یضرب میں متحرک ہیں فعل میں، اتنے ہی حروف اسم فاعل ضارب میں متحرک ہیں، جتنے حروف یضرب میں ساکن ہیں اتنے حروف ضارب میں ساکن ہیں، اور اس طرح یستخرج اور مستخرج ہے. دوسری لفظی شباہت یہ ہے کہ فی دخول لام التاکید فی اولہما، کہ فعل مضارع اور اسم فاعل دونوں کے شروع میں لام تاکید داخل ہو سکتی ہے، اس اعتبار سے دونوں لفظاً متحد ہیں. ان زیدن لیقوم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان زیدن لقائم، پہلی مثال میں فعل مضارع پہ لام داخل ہوئی ہے اور دوسری مثال میں اسم فاعل پہ لام تاکید داخل ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے بھی لفظی شباہت ہے فعل مضارع اور اسم فاعل کے درمیان. تیسری لفظی شباہت یہ ہے کہ فی تساویہما فی عدد الحروف، حروف کی تعداد کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، یعنی جتنے حروف فعل مضارع کے ہیں اتنے حروف اسم فاعل کے ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ اسم فعل اور فعل مضارع مشابہ ہیں. یہ لفظی شباہت تھی. معنوی شباہت کیا ہے فعل مضارع اور اسم فاعل کے درمیان؟ فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، کہ یہ فعل مضارع مشترک ہے حال اور استقبال کے درمیان، اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور استقبال والا معنی بھی پایا جاتا ہے. کا اسم الفاعل، جیسے اسم فاعل جیسے ضاربن ہے، مستخرجن ہے، اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، تو اس معنوی شباہت بھی پائی جاتی ہے. والسین وسوف یخصصہ بالاستقبال، یہ سین اور سوف کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو استقبال اور فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. جیسے سا یضربو، اب یضربو میں حال اور استقبال کا معنی نہیں رہا کیونکہ سین آ چکی ہے، تو سا یضربو میں کون سا زمانہ ہوگا؟ استقبال کا معنی ہوگا، فیوچر کا زمانہ ہوگا. واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ جو ہے یہ فعل مضارع کو حال کے ساتھ مختص کر دیتی ہے، خاص کر دیتی ہے، پھر اس فعل مضارع میں استقبال کا معنی نہیں رہتا. جیسے لا یضربو، اب یضربو میں استقبال والا معنی نہیں رہا بلکہ صرف اور صرف حال والا معنی ہے. وَلِذَلِكَ سَمَّوْهُ مُضَارِعًا، اسی وجہ سے یعنی فعل مضارع کی اسم فاعل کے ساتھ لفظی شباہت بھی ہے، معنوی شباہت بھی ہے، تو اسی وجہ سے نحوی حضرات اس فعل کو فعل مضارع کا نام دیتے ہیں، یعنی مشابہ، یعنی جو فعل مضارع ہے وہ اسم فعل سے مشابہ ہے. اعلم ان حروف المضارع، جان لیجئے کہ جو حروف مضارع ہیں 4 حروف، حمزہ، تا، یا، نون،
مضمومتن، یہ حروف مضموم ہوتے ہیں، ان پہ ضمہ ہوتی ہے، پھر ربائی میں. ربائی سے کیا مراد؟ یعنی فی ما کان ماضی ہی، وہ افعال جن کا ماضی علی اربعۃ حروف، یعنی جس فعل کا ماضی 4 حروف پر مشتمل ہوگا، اس فعل ماضی سے جب ہم فعل مضارع بنائیں گے تو اس فعل مضارع کی جو میں حرف مضارع ہوگا وہ مضموم ہوگا، اس پر ضمہ ہوگی. جیسے دحرجہ فعل ماضی 4 حرفی ہے، ربائی ہے، تو اس سے جب فعل مضارع بنیں گے یدحرجو، تو یا جو حرف مضارع ہے وہ مضموم ہے. اخرجہ باب افعال ہے، ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اور اخرجہ 4 حروف پر مشتمل ہے. جب اس کا ہم مضارع بنائیں گے تو یخرجو، یا جو ہے اس پر ضمہ آئی ہے. یخرجو کی اصل کیا تھی؟ یو اخرجو تھی، کیونکہ اخرجہ ماضی ہے، ماضی سے مضارع بناتے ہیں. اخرجہ کے جب شروع میں ہم یا لگاتے ہیں، حرف مضارع لگاتے ہیں، تو کیا بنتا ہے؟ یو اخرجو. تو یو اخرجو سے اگر ہم یوں گردان کرتے جائیں تو جب واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کا کیا آتا ہے؟ او اخرجو آتا ہے. تو جب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تو وہ ثقیل ہے، امر مکروہ ہے، یعنی وہ مستکرہ ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، یعنی ثقیل کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو حمزہ تھا فعل ماضی والا اس کو حذف کر دیا گیا، اور پھر یہ تمام سے جب حذف کرتے ہیں تو پھر شروع سے یخرجو آئے گا، پھر یو اخرجو نہیں ہے، تو اخرجو نہیں ہوگا، تخرجو ہے، او اخرجو نہیں ہے، اخرجو ہے، نو اخرجو نہیں ہے بلکہ نخرجو ہے، تو وہ حمزہ اب حذف ہو چکی ہے. کما عرفت فی تصریف، یہ اب صرف میں جان چکے ہیں اس چیز کو. ومفتوحۃ فی ما عداہ، اگر فعل ماضی 4 حرفی ہے تو اس کا مضارع بنائیں گے تو فعل مضارع حرف مضارع مضموم ہوگا. لیکن اگر ماضی 4 حرفی نہیں ہے، 3 حرفی ہے یا 5 حرفی ہے یا 6 حرفی ہے، تو اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو وہاں پر حرف مضارع مفتوح ہوگا. جیسے ضربہ 3 حرفی ہے ماضی، اس کا جب مضارع بنائیں گے یضربو تو یا مفتوح ہے. استخرجہ ماضی 4 حرفی ہے، تو استخرجہ سے جب فعل مضارع بنائیں گے تو یستخرجو بنے گا، اور یا جو ہے یہ مفتوح ہوگی. اعرابہ و بناؤہ، فعل مضارع معرب ہے یا مبنی ہے. انما اعربوہ، جو نحوی حضرات ہیں وہ فعل مضارع کو اعراب دیتے ہیں، یعنی معرب مانتے ہیں، مبنی نہیں مانتے. ما ان الاصل فی الفعل البناء، جبکہ فعل میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہو، یعنی فعل میں اصل یہ ہے کہ یہ مبنی ہو، جس طرح اسم میں اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہو. پھر بھی نحوی حضرات اسے فعل مضارع کو معرب کہتے ہیں. کیوں؟ لمضارعتہ الاسم، کیونکہ یہ جو فعل مضارع ہے اس کی اسم کے ساتھ شباہت ہے. کس اسم کے ساتھ؟ اسم فاعل کے ساتھ. والاصل فی الاسم الاعراب، اور اسم میں اصل کیا ہے؟ اعراب ہے. اب جب فعل مضارع اسم سے مشابہ ہو گیا اور اسم میں اصل اعراب ہے، معرب ہونا ہے، تو فعل مضارع بھی یہ معرب ہوگا. لیکن کب تک معرب ہوگا؟ ذالک اذا لم یتصل بہ، جب تک فعل مضارع کے ساتھ متصل نہ ہو، ساتھ نہ ملے کیا چیز؟ احدی نون التاکید، نون تاکید میں سے کوئی ایک نون، جیسے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ ہے، مباشرتاً یعنی ڈائریکٹ، جیسے ینصرن ہے. یہ جب متصل نہ ہو، ولا نون جمع المؤنث، اور جمع مؤنث کی نون بھی متصل نہ ہو فعل مضارع کے ساتھ، تو اس وقت تک معرب ہوگا فعل مضارع. لیکن اگر نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے گی یا جمع مؤنث کی نون ہوگی تو پھر یہ فعل مضارع مبنی ہو جائے گا. مبنی کیسے ہوگا؟ مبنی علی ضم ہوگا، مبنی علی الفتح ہوگا، مبنی علی سکون ہوگا. کیا ہوگا؟ والا، ورنہ اگر نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ گئی یا جمع مؤنث کی نون ہو گئی تو فہوا، تو یہ فعل مضارع مبنی ہوگا علی الفتح فی الاول، پہلی صورت میں مبنی علی الفتح ہوگا. پہلی صورت کون سی ہے؟ جب فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے گی تو پھر یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوگا. ینصرن ہے، تنصرن ہے، تو یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہے. انصرن ہے. وعلی السکون فی ثانی، اور دوسری صورت جب فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث کی نون آئے گی تو اس صورت میں فعل مضارع مبنی علی السکون ہو جائے گا. جیسے ینصرن ہے چھٹا صیغہ، اور تنصرن 12واں صیغہ ہے، جمع مؤنث کی نون آئی ہے تو را جو ہے یہ ساکن ہو گئی ہے. آگے کے سوالات ہیں. ما هو الفعل الماضی وعلامۃ علی ما یبنى، فعل ماضی کیا ہے؟ یہ ہم نے تعریف کی ہے. اور کس چیز پر مبنی ہے؟ ہم نے بتایا کہ مبنی علی الفتح ہے لفظاً یا تقدیراً. پھر جب ضمیر مرفوع متحرک ہوتی ہے تو یہ مبنی علی السکون ہے، واو متصل ہو تو وہ مبنی علی الضم ہے. عرف المضارع ومثل لہ، مضارع کی تعریف کریں اور اس کی مثالیں دیں. مضارع کی ہم نے تعریف کی اور مثالیں بھی بیان کی ہیں. لماذا سمی الفعل المضارع مضارعا، فعل مضارع کو مضارع کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بتایا کہ فعل مضارع کی اسم کے ساتھ مشابہت ہے، اسم فاعل کے ساتھ، لفظاً بھی اور معناً بھی. متى یبنى الفعل المضارع، فعل مضارع کو کب مبنی کیا جاتا ہے؟ وضح ذلك بامثلہ، مثالوں کے ساتھ اسے واضح کریں.
ہم نے بتایا کہ فعل مضارع جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے کب؟ جب نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہو یا جمع مؤنث کی نون متصل ہو۔ تمرینیں ہیں، استخرج الماضیہ والمضارع المبنیہ من الجمل التالیہ واذکر علامت البناء، آنے والے جملوں میں سے ماضی کو الگ کریں، مضارع مبنی کو الگ کریں اور علامت بنا کو بھی ذکر کریں، جیسے فلما بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ان جاء البشیر القاہ۔ اب یہاں پر جاء ماضی ہے، اور اس طرح اگلی مثالوں میں بھی دیکھیں جہاں پر مضارع آ رہا ہے اور وہ مضارع مبنی ہے تو اسے بھی آپ نے الگ کرنا ہے، جیسے لا اقطعن آ رہا ہے تو وہاں پر نون تاکید ثقیلہ آ رہی ہے تو وہ مبنی ہو جائے گا، مبنی الفتح ہو جائے گا۔ اس طرح باقی مثالیں بھی۔ آخر پر نحوی ترکیب ہے، ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔